بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 152 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الخلافت، یہ باب خلافت کی مدت کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعید بن جمحان قال حدثني سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی سریج ابن نعمان سے، انہوں نے روایت کی حشرج ابن نباتہ سے، انہوں نے روایت کی سعید ابن جمحان سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت بیان کی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنتا ثم ملک بعد ذالک، کہ میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ ثم قال سفینہ، تو پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امسک خلافت ابی بکر، ثم قال وخلافت عمر وخلافت عثمان، ثم قال امسک خلافت علی فوجدناها 30 سنتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید کو فرمایا کہ ان خلافتوں کو شمار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت شمار کرنے کے بارے میں ان کو کہا کہ اسے شمار کر لو۔ تو یہ راوی سعید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شمار کیا تو اسے 30 سال ہی پایا۔ قال سعید کہتے ہیں فقلت له، میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم، بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ قال، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کذب بنو زرقاء بل ہم ملوک من شر الملوک، بنو زرقاء جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو بدترین بادشاہوں میں سے ہے، بادشاہوں میں بھی بدترین بادشاہ میں سے ہے۔ وفی الباب عن عمر وعلی قال، اس باب میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں لم یعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافت شیئا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت میں کوئی عہد نہیں کیا تھا، یعنی کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ قد رواہ غیر واحد عن سعید بن جمحان ولا نعرفہ الا من حدیثہ، کئی حضرات نے اس کو سعید بن جمحان سے نقل کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اس حدیث سے۔ وبہ قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے، یہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قال، کہ انہوں نے فرمایا قیل لعمر ابن الخطاب لو استخلفت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کیا گیا کہ کاش آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا
ان استخلف فقد استخلف ابو بکر، اگر میں خلیفہ بناؤں، خلیفہ نامزد کروں یا بناؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کیا تھا، یعنی انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کیا تھا۔ وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ، لیکن اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ بھی کروں، لم یستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی میرے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ یعنی میں دونوں عملوں میں سے جو بھی کروں میرے اوپر کوئی حرج وہ نہیں، کیونکہ میرے سے ما قبل جو ہے دونوں حضرات کا ایک ایک عمل موجود ہے۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اور حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن ابن عمر، اور یہ روایت کی گئی ہے کئی طریقوں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، خلافت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کا عرصہ ذکر کیا، تو جیسے پچھلے باب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چاروں خلفائے راشدین، یہ ان کی خلافت نہج نبوت اس کے بالکل مطابق تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت ذکر کی ہے 30 سال، تو اب اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت یہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 8 دن رہی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 سال 11 مہینے 9 دن، یعنی 12 سال میں سے 21 دن نکال کے 3 ہفتے نکال کے یہ بنتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور 7 دن بنتے ہیں۔ تو اس میں سے بعض حضرات نے ایام ذکر نہیں کی، قصر کو نکال دیا اور مدت کو تھوڑے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو بہرحال اس سے 30 سال وہ بنتے ہیں۔ تو اس میں بعض نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت جو کہ 6 مہینے بنتی ہے اس کو بھی شمار کیا ہے۔ اس باب میں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خلیفہ وفات سے پہلے کسی کو خلیفہ نامزد کرے تو بھی جائز ہے، یا اس کے لیے ایک جماعت مقرر کرے، چند افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے جو خلیفہ کا تعین کرے، تو بھی وہ درست ہے، جائز ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا خود ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6 صحابہ کرام کے نام دیے کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے جس کو چاہے خلیفہ نامزد کرے، تو اسی کے ترتیب کے ساتھ ان 6 افراد میں سے کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت متعین ہو گئی۔ پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تو خلیفہ کے لیے یہ دونوں صورتیں صحیح ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ دوسرا جز جو اس روایت کا ہے، دوسری بات جو اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے باہمی صلاح و مشورے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو خلیفہ نامزد کیا۔ لہٰذا اب روافض کا یہ کہنا کہ خلافت یہ حضرت علی کا حق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی حضرت علی کے لیے، اس پر صدیق اکبر نے، یعنی منصب خلافت پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ناجائز قبضہ کیا، یہ بات سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، اور یہ بے اصل بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور خاص کر پھر شیخین حضرات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ بالکل متصور نہیں۔
اور اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، مثال کے ذریعے سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے ساتھ وہ واپس مدینہ منورہ قریب سے ہی واپس ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر اس بات پر مصر رہے کہ ان کو نہیں بیچنا چاہیے، ان کو مدینے میں بھی رہنے دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چاہے جنگل کے درندے آ جائے اور مدینہ سے وہ لوگوں کو اور عورتوں کو چیر پاڑ کر بھی باہر نکالے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بیچنے کا حکم فرمایا تھا، ابو بکر کون ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ لہٰذا اس لشکر کو روانہ کر دیا. اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے پھر صحابہ کرام کو استحکام نصیب فرمایا اور اسلام کو ان کے ذریعے سے استحکام اور عزت سے نوازا. تو اب یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں تو یہ سراسر بہتان جھوٹ ہے، یہ بھی اصل بات ہے. قرآن اور سنت سے اس بات کا کہیں پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کوئی دعویٰ کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا، اور نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا. تو پتہ چلا کہ یہ ایک بے بنیاد بات ہے. وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، جو آخر میں آیا ہے تو قصہ طویلہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بہن حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ضرور ان سے اس مسئلے کے بارے میں بات کروں گا. اب یہ موضوع ایک انتہائی حساس اور بھاری موضوع تھا، تو انہوں نے براہ راست بات کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ گما پھرا کر بات کی کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے، حالانکہ آپ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہیے، لہٰذا لوگوں میں انتشار اور خوف و ہراس نہیں پھیلے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بات فرمائی کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو بھی اسی وجہ سے کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا تھا، لیکن اگر میں خلیفہ مقرر نہ بھی کروں تو اسی وجہ سے نہیں کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں مقرر کیا تھا. پھر بہرحال 6 صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کی نامزدگی کے لیے اس میں سے 10 مبشرہ میں سے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ باہمی صلاح اور مشورے سے تیسرے خلیفے کا تعین کر کے جو مسلمانوں اور سب کے حق میں مفید ہو اس کا انتخاب کیا جائے. بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف. باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الى ان تقوم الساعہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ خلفاء قیامت تک یہ قریش میں ہی ہوں گے. وبه قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله ابن ابي الهذيل يقول. ہمیں روایت کی حسین ابن محمد بصری نے، انہوں نے خالد ابن الحارث سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب ابن زبیر سے. حبیب ابن زبیر نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن ابو حذیل سے یہ فرماتے ہوئے سنا، کان ناس من ربیعۃ عند عمرو بن العاص، کہ قبیلہ ربیعہ کے کچھ لوگ یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال رجل من بکر بن وائل، تو بکر بن وائل کے ایک شخص نے کہا لتنتہین قریش او لیجعلن اللہ ھذا الامر فی جمہور من العرب غیرہم. قریش کو فسق و فجور سے ضرور باز رہنا چاہیے. لتنتہین قریش مطلب یہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس امر کو یعنی خلافت کو ان کے علاوہ عرب جمہور عرب کے سپرد کر دیں گے. فقال عمرو بن العاص، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
قریش ولاۃ الناس فی الخیر والشر الی یوم القیامت، کہ قریش قیامت تک خیر اور شر، یعنی اسلام اور جاہلیت کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ برے حکمران ہوں گے خدا نخواستہ، نہ، بلکہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی لوگوں کے حکمران ہوں گے۔ وفی الباب عن ابن عمر و ابن مسعود و جابر هذا حدیث حسن صحیح غریب، اس باب میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر الحنفی عن عبد الحمید بن جعفر عن عمر بن الحکم قال سمعت ابا ہریرہ یقول، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر الحنفی سے، انہوں نے عبد الحمید ابن جعفر سے، انہوں نے عمر ابن الحکم سے، عمر ابن الحکم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جہجاہ، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی، یہ کنایا ہے قیامت نہ آنے سے، یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آدمی حاکم ہوگا جس کا نام جہجاہ ہوگا یا جسے جہجاہ کہا جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے اور ان احادیث مبارکہ سے، باب کی پہلی روایت سے قریش کے لیے خلافت کا استحقاق ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے بھی مذہبی معاملات وغیرہ میں، سرداری میں وہ مشہور تھے اور جانے مانے معروف تھے، تو ایسے ہی زمانے اسلام میں بھی ان کو خلافت کا حقدار قرار دے دیا اور جائز امور میں ان کی اطاعت بھی لازم قرار دی گئی۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ قریش میں کسی ایسے شخص کو خلافت کے لیے پھر منتخب کیا جائے جس میں خلافت کی اہلیت اور صلاحیت اور ضروری شرائط پائی جائے۔ کسی دوسرے کا زبردستی خلافت کے عہدے پر فائز ہونا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قریشی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا اس منصب خلافت پر کسی طرح آ جائے تو پھر وہ اس کے جائز امور میں بھی اطاعت لازم ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھ لیں تاریخ میں تو قریش نے جب تک دینی تعلیمات اور اسلام کو اپنا شعار بنائے رکھا، دین کی نشر و اشاعت اور خدمت میں مصروف رہے، تو منصب بھی ان کے پاس ہی رہا، لیکن جب انہوں نے حکومت کو ترجیح دی، دین پر اسلام کو نظر انداز کرنا شروع کیا، تو پھر منصب خلافت بھی ان کے پاس باقی نہ رہا، وہ دوسری طرف منتقل ہو گیا۔ اگر اب بھی موجودہ دور میں بھی قریش اپنی اصلاح کر لے، اپنی تعلیمات پر عمل کرے، تو بالکل واپس ان میں آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ حدیث میں تو آیا قریش ولاۃ الناس فی الخیر والشر الی یوم القیامہ، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید اور حضرت اسامہ، ان کو جو مختلف غزوات میں امیر بنایا ہے، تو یہ تو اس کے معارض آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ ایک روایت اسی طرح یہ بھی ہے، یہ بھی ایک اشکال ہے کہ امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تو مطلب یہ کہ حبشی بھی وہ امیر بن سکتا ہے، غلام بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ان احادیث میں خلافت عثمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے عہدے مراد ہیں، یعنی اگر چند جماعت کے احباب ہو، ان پر ایک امیر حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بھی اطاعت ضروری ہوگی، یا اگر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ غزوات کے لیے بھیجا، تو کسی مہم کے لیے، کسی علاقے کے لیے ایک شخص کو غیر قریش میں سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا اشکال پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنی موت کے قریب کہ میں اپنے بعد حضرت ابو عبیدہ کو خلیفہ نامزد کروں گا، اور اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو پھر معاذ ابن جبل کو خلیفہ بناؤں گا۔ حالانکہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریشی تو دور کی بات، وہ تو انصاری ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش کو امیر بنایا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کا جواب فرماتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس قریش ولاۃ الناس اس پر اجماع منعقد ہوا ہو کہ خلافت کا استحقاق صرف قریش کا ہی ہوگا، حضرت عمر کے بعد ہی اس پر اجماع منعقد ہوئی ہو، اور یا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عمر کی رائے بدل گئی ہو۔ آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بادشاہ نہ بنے موالی میں سے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی، اس کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہے، اور یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا امام مہدی کے بعد، اور یہ بھی امام مہدی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ 20 سال تک اس کی حکومت ہوگی۔ اس کے تقوی، نیکی اور حسن انتظام کی وجہ سے سب لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہم امور میں ان کو اپنا نائب بھی بنائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے باب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔